السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، لیگل لیکسیکون اکیڈمی میں آپ کو میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک نئے سیکشن کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ان ویڈیوز کے اندر بالکل آسان الفاظ میں آسانی کے ساتھ سمجھنے والی بالکل 4، 5 یا 7 منٹ تک کی ویڈیو کے اندر سیکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس سیکشنز کو 4-5 منٹ کے اندر سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو میرے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ مہربانی کریں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ٹھیک ہے، سیکشن 4 پہ آج بات کرتے ہیں، اور اس کی تمہید جو میں باندھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر عدالت بند ہو اور اسی دن آپ کے کیس کی آخری تاریخ ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کا کیس کیا وہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو آج داخل کرنا ہے اور آج تو چھٹی ہے، یا قانون آپ کو ایک اور موقع دیتا ہے؟ یہ ایک بہت عام لیکن بہت اہم سوال ہے، اور آج ہم اسی کا جواب جانیں گے۔ دوستو، آج ہم کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے سول پروسیجر کوڈ کا سیکشن 4، جو بظاہر چھوٹا سا قانون ہے لیکن عملی زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سیکشن 4 آخر کہتا کیا ہے۔ سیکشن 4 جو ہے وہ سی پی سی کا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قانونی کام کی آخری تاریخ ایسے دن آئے جب عدالت بند ہو تو وہ کام اگلے کام والے دن کر سکتے ہیں اور اسے لیٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ سادہ الفاظ میں، قانون آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک اضافی موقع دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، آج آپ کے داخل کرنے کی تاریخ تھی، لاسٹ ڈے تھا، اور آج تو چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے، تو سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ آج کا دن کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا آپ کے لیمیٹیشن میں۔ اگلا ورکنگ ڈے جو ہوگا، اس اگلے ورکنگ ڈے جو ہے وہ جو فرسٹ ڈے ہوگا ورکنگ ڈے کا، وہ آپ کے لیے آخری دن ہوگا اور اسی دن آپ داخل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک بہت اہم عملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے اور آپ اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا، اس اپیل کو داخل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اس فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی آپ حاصل کریں، کیونکہ بغیر سرٹیفائیڈ کاپی کے آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے، ریویژن فائل نہیں کر سکتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سرٹیفائیڈ جو کاپی کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں اس میں جتنے دن ملتے ہیں اور وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، یا سرٹیفائیڈ کاپی کتنے دن میں ملتی ہے؟ دیکھیں، قانون میں کوئی فکس دن مقرر نہیں کیے گئے، لیکن اصول یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو عدالت کو آپ کی سرٹیفائیڈ کاپی فراہم کرنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ درخواست دیتے ہیں سرٹیفائیڈ کاپی کے لیے کو ایز سون ایز پاسبل کورٹ کو جو ہے وہ دینی چاہیے۔ یہ عمومی طور پر 3 دن یا 7 دن یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ عدالت کے ورک لوڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارا مقصد اور ہمارے مدعے کی بات یہ ہے کہ اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ سرٹیفائیڈ کاپی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جس دن آپ درخواست دیتے ہیں اور جس دن آپ کو کاپی ملتی ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ لیمیٹیشن میں شمار نہیں ہوتا۔ ان دونوں، جس دن آپ نے سرٹیفائیڈ کاپی کے لیے اپلائی کیا اور جس دن آپ کو سرٹیفائیڈ کاپی ملی، اس میں 1 دن لگتا ہے یا 1 مہینہ لگتا ہے یا 1 سال لگتا ہے، الدو نہیں لگتا ہے 1 سال، لیکن 1 سال بھی لگتا ہے، تو یہ جو پہلے دن سے لے کے 1 مہینے تک کے لیے جتنا عرصہ ہے اس میں آپ کو سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تو وہ آپ کے لیمیٹیشن میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹائم آپ کو قانون کی طرف سے ریلیف کے طور پر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے بر وقت سرٹیفائیڈ کاپی کے لیے درخواست دے دی تو آپ کا اپیل کا حق محفوظ رہتا ہے۔ چلیں اسے ایک آسان اگزامپل اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں عدالت نے 1 تاریخ کو فیصلہ دیا، آپ نے 2 تاریخ کو سرٹیفائیڈ کاپی کے لیے اپلائی کر دیا۔ اگر آپ کو کاپی جو ہے وہ 10 تاریخ کو ملتی ہے تو 2 سے لے کر 10 تاریخ تک کا جو وقت ہے وہ لیمیٹیشن میں شمار نہیں ہوگا، یعنی اپیل فائل کرنے کے لیے اضافی وقت مل جائے گا۔ یعنی میں آسان الفاظ میں اگر کہوں کہ آپ کی اپیل کا لیمیٹیشن کا وقت ہے 1 مہینہ یا 3 مہینے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی تاریخ سے لے کر
پہلی تاریخ کو آپ کا آرڈر آیا، آپ کے خلاف آئی جو ججمنٹ آئی، آپ نے 2 تاریخ کو سرٹیفائڈ کاپی کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب 2 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک اتنے دنوں کا کورٹ آپ کو ورک لوڈ کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کو وہ سرٹیفائڈ کاپی نہیں دیتی، تو 2 تاریخ سے لے کر آپ کی 25 تاریخ تک کے جتنے بھی دن ہے وہ آپ کی اپیل والے دن میں، اب یہ نہ کہیں گے کہ اب 2 تاریخ سے لے کر 2 تاریخ تک ہی کا مہینہ ہے، اس کے بعد آپ کو پھر اپیل کا جو لمیٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس طرح نہیں ہے، یہ جتنے بھی دن ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 تاریخ سے آپ کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے آپ کے لیے لمیٹیشن کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ جو ہے اب یہاں پر جو ہے نا یہ سیکشن 4 اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرض کریں آپ کو کاپی مل گئی، سرٹیفائڈ کاپی، اب یہاں پر اپیل کرنے کی آخری تاریخ آ گئی، لیکن اس دن عدالت بند تھی۔ اب آپ نے سرٹیفائڈ کاپی ملی ہے، لیکن آپ نے آج اگر آپ کو بھی دیر ہو گئی ہے کہ آپ کو بھی بہت بڑے وکیل ہیں اور بہت سی آپ کو چیزیں ہیں، تو اب دیر ہو گئی، اب جس دن آپ نے فائنل کر کے اپیل لے آئے ہیں تو اسی دن اتوار کی آ گئی، اسی دن کوئی اور چھٹی آ گئی، تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ یہاں سیکشن 4 کے تحت آپ اگلے ورکنگ ڈے پر اپنی اپیل یا ریویژن جو بھی فائل کرنا چاہتے ہیں وہ فائل کریں گے اور اسے لیٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو سرٹیفائڈ کاپی کے لیے فوراً اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے خود ڈیلے کیا تو پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ قانون صرف اس شخص کی مدد کرتا ہے جو خود بھی سنجیدگی دکھاتا ہے۔ اس طرح اپیل فائل کرنے میں بھی تاخیر آپ نہ کریں اور آخری دن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی غفلت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ سیکشن 4 اور سرٹیفائڈ کاپی کا یہ کمبینیشن وکلاء کے لیے بہت اہم چیز ہے، خاص طور پر جب لمیٹیشن کا مسئلہ ہو تو یہی چیز کیس کو بچا بھی سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایک لا اسٹوڈنٹ ہیں یا پریکٹسنگ لائر ہیں تو ان پریکٹیکل پوائنٹس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کو ایک بہت بڑا اور کامیاب وکیل بناتی ہیں۔ تو یہ تھا سیکشن 4 CPC اور سرٹیفائڈ کاپی کا آسان اور مکمل بیان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے بات کو سمجھا ہوگا، سیکشن 4 کو سمجھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند رہا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید قانونی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔